یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 29 اور 30 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ان لوگوں سے قتال کرو جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور نہ حرام جانتے ہیں اسے جسے اللہ نے حرام کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نہ سچا دین قبول کرتے ہیں ان لوگوں میں سے جو اہل کتاب ہیں، یہاں تک کہ وہ جزیہ دیں اپنے ہاتھ سے پستی کا احساس کر کے۔ اور یہود نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، اور نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ مسیح ابن اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ کی، اور ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جیسا کہ اگلے کافر کیا کرتے تھے۔ ہلاک کرے اللہ انہیں، یہ کہاں الٹے پھرے جا رہے ہیں۔ مذکورہ آیات میں اہل کتاب سے قتال اور جہاد کا حکم اہل ایمان کو دیا جا رہا ہے۔ یہ غزوہ تبوک کی گویا تمہید ہے جو اہل کتاب کے مقابلے میں پیش آیا تھا۔ اہل کتاب اگرچہ اپنے لغوی معنی میں ہر اس کافر جماعت کے لیے ہے کہ جو کسی آسمانی کتاب پر ایمان رکھتی ہو، مگر قرآنی اصطلاح میں یہ لفظ یہود و نصارہ کے لیے استعمال ہوا ہے، کیونکہ عرب کے قرب و جوار میں یہی دو قومیں یعنی یہود و نصارہ ہی رہا کرتے تھے، اور یہی یہود اور نصارہ کے حوالے سے مشہور اور معروف تھے۔ جہاد اور قتال کا حکم اہل ایمان کو ان آیات میں اہل کتاب کے لیے دیا گیا۔ در حقیقت اہل کتاب کے ساتھ صرف مخصوص نہیں، بلکہ تمام کفار کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ یہ چیز مسلمانوں کو حکم دیا گیا۔ لیکن یہاں اہل کتاب کے لیے جو تخصیص کی گئی ہے اس میں فرمایا گیا کہ اہل ایمان کو ہو سکتا تھا کہ یہ لوگ ان مشرکین کے ساتھ بوجہ اس کے کہ تورات اور انجیل پر وہ ایمان رکھتے تھے، اور اس حوالے سے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ان کا ایمان تھا، اور آخرت پر اور توحید پر ظاہر ہے کہ یہ دو کتابیں اور شریعتیں آسمانی شریعتیں اور کتابیں تھیں۔ اس لحاظ سے مسلمان ان کے ساتھ جہاد اور تخفیف میں جھجک اور رکاوٹ محسوس کر سکتے تھے، اس لیے خصوصی طور پر انہیں ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسری چیز یہاں جو فرمائی گئی اہل کتاب کے ساتھ خاص کرنے میں، اس طرف اشارہ فرمایا کہ یہ لوگ اس حیثیت سے زیادہ سزا کے مستحق ہیں کہ یہ لوگ اہل علم تھے، کتاب تورات اور انجیل ان کے پاس تھی، اور اس حوالے سے
تورات اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک خصوصیت کے ساتھ بیان کیا گیا تھا، وضاحت کے ساتھ۔ اس کے باوجود ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا اور مسلمانوں اور اہل ایمان کے ساتھ، اہل ایمان اور اسلام کے ساتھ سازشیں کرنا اور انہیں تنگ اور پریشان کرنا، اس لیے ان کا جرم اور بھی شدید ہو گیا تھا۔ پھر آیت کے ابتدا میں 4 چیزیں بیان فرمائی گئیں کہ جس کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ اور قتال کی جائے گی۔ پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے۔ دوسری چیز فرمائی کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ تیسری چیز فرمائی کہ جو اللہ نے حرام کی ہیں چیزیں انہیں یہ حرام نہیں سمجھتے۔ اور چوتھا یہ کہ اللہ نے جو سچا دین اسلام کی صورت میں نازل کیا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہاں یہ بات سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اہل کتاب جو تھے، اہل ایمان تو تھے اپنے دور کے اعتبار سے، توحید کا اقرار بھی کرتے تھے اور اسی لحاظ سے آخرت کا بھی اقرار کیا کرتے تھے، لیکن یہاں فرمایا گیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے، توحید کا اقرار نہیں ہے اور اسی طرح آخرت پر بھی ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جس ایمان اور آخرت کی ان سے نفی کی گئی ہے وہ یہ فرمایا گیا کہ محض ایمان لانا الفاظ کے ادا کرنے کو نہیں کہا جاتا، اور اس طرح کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ یہود و نصارہ اگرچہ اعلانیہ طور پر توحید کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن جیسے اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو یہود نے اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، اور یہ کھلی ہوئی گمراہی اور کھلا ہوا شرک ہے، اور توحید سے انکار ہے، اور یہیں سے ہی ان کا ایمان باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز جو فرمائی کہ اہل کتاب میں یہ چیز نہیں ہے کہ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ قیامت کچھ نہیں ہے بلکہ آخرت میں روح کا فلاح پا جانا اور خوشی میں آ جانا، یہ اس کا نام جنت ہے، اور روح کا تنگی کے اندر آ جانا جہنم ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کے عقیدے کی بات تو ان کی کتاب کے اندر بھی نہیں کی گئی تھی، اس حوالے سے ان کا آخرت پر بھی ایمان اور اعتقاد ختم ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا، اور اسی طرح ان کی تورات اور انجیل میں بھی حرام قرار دیا گیا تھا، اسے یہ لوگ حرام نہیں سمجھتے ہیں، جیسے سود اور بہت سی کھانے پینے کی چیزیں جو ان کی شریعت میں حرام تھیں، انہوں نے ان کو حرام نہ سمجھا اور اس کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اور فرمایا کہ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے اس کو حرام سمجھنا چاہیے، اور اگر اسے حرام نہ سمجھا گیا تو نہ صرف یہ کہ گناہ کا ارتکاب ہی نہیں بلکہ یہ کفر بھی ہے، کیونکہ اللہ نے جس چیز کو حرام قرار دے دیا اس کو حرام سمجھا نہیں جا رہا، اسی طرح جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دے دیا اسے حلال سمجھا نہیں جا رہا۔ البتہ عملی طور پر اگر اس میں کوتاہی ہو تو یہ فسق اور فجور ہے اور یہ گناہ ہوگا، لیکن یہ کفر نہیں ہوگا۔ مذکورہ آیات میں جہاد اور قتال سے ان لوگوں کے لیے ایک حد اور انتہا یہ بتا دی گئی کہ حتیٰ یعطوا الجزیۃ، یہاں تک کہ وہ جزیہ دینا قبول کر لیں، یعنی یہ حکم جنگ اور جدال کا، قتال کا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ وہ ماتحد بن کر اسلامی حکومت میں رعیت بن کر رہنا منظور کر لیں، اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں، قانون اسلام کی بالادستی کو وہ لوگ تسلیم کر لیں اور اس کے لیے جو ایک مقررہ مال ہے وہ ادا کرنا شروع کر دیں، تو اس کو جزیہ کہا جاتا ہے۔ پھر اسلامی حکومت کے لیے ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنا ضروری ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ جزیہ دینا منظور نہیں کر لیتے اس وقت تک ان کے ساتھ جہاد اور قتال کیا جائے گا۔ ساتھ یہ فرمایا گیا کہ جزیہ اگرچہ اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، باہمی رضامندی کے ساتھ جس چیز پر معاہدے کی صلح ہو جائے وہ اس کا ہو جانا ٹھیک ہے اور اسی کو قبول کیا جائے گا۔
جزیہ اس لیے بھی واجب کیا جاتا ہے کہ جو جنگ اور قتال کرنے والے لوگ ہیں ان کی مدد ان کے مال کے ساتھ کی جا سکے۔ وَهُمْ صَاغِرُونَ، اپنی پستی کا احساس کرتے ہوئے، یعنی اسلامی قانون کی بالادستی کو مان لیں اور اپنے آپ کو اسلامی قانون، اسلامی حکومت کے ماتحت کر لیں، اور اس کی ظاہری صورت یہ ہوگی کہ وہ جزیہ دینا منظور کر لیں۔ آگے فرمایا کہ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، یہ ان کی آپس کی منہ کی باتیں ہیں، خام خواہ کی باتیں ہیں، یعنی یہ لوگوں جن لوگوں نے یہ کہہ دیا جزیے کی بات جو انہوں نے کی اور جزیہ نہ دینا انہوں کی بات کی، تو فرمایا کہ یہ بات ان کی اپنی کی ہوئی ہے، اور یہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو اس سے پہلے کفار کیا کرتے تھے، یعنی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دینا۔ تو فرمایا کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس سے پہلے کفار بھی اللہ کے ساتھ اسی طرح کا شرک جو ہے وہ کیا کرتے تھے، اور پہلے جو کافر تھے انہی کی سی یہ باتیں کرنے لگے ہیں۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ ان کا یہ عمل جو ہے وہ ایسا ہے کہ اس پر اللہ نے یہ فرمایا کہ فرشتوں کو بھی اور ان انسانوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں اور بیٹے قرار دیا کرتے تھے یہ لوگ، تو فرمایا کہ یہ کافر ہو چکے ہیں، اور اللہ انہیں ہلاک اور برباد اور غارت کرے، یہ کہاں الٹے چلے جا رہے ہیں۔ فرمایا بشری تقاضے کے تحت جب یہ لوگ ان لوگوں کے اعمال سامنے آتے ہیں تو پھر یہی بات ہوتی ہے، اس سے غصہ، نفرت اور بیزاری کا اظہار جب ہوتا ہے تو اسی طرح کے الفاظ اور اسی طرح کے فقرے زبان پر آتے ہیں کہ اللہ انہیں غارت کرے، یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور کس طرف جو ہے یہ الٹے پھرے چلے جا رہے ہیں، حق سے پھر کر گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ آیات کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ جزیہ کیا ہے اور یہ کن لوگوں سے لیا جاتا ہے۔ اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کا رہنا اور اپنے آپ کو اسلامی قانون کے ماتحت کر لینا، اور اس کے بدلے میں جو ان سے حصول لیا جاتا ہے، محصول لیا جاتا ہے، اسے جزیہ کہا جاتا ہے۔ اور اہل کتاب سے یہ فرمایا گیا تھا کہ اس وقت تک قتال جاری رہے گا جب تک کہ وہ جزیہ دینا منظور نہ کر لیں۔ مسلمان اگر کسی ملک کو فتح کر لیتے ہیں اور وہاں کے باشندوں کی جائیداد کو اپنی ملکیت میں لے لیتے ہیں، اور جب وہ رعیت بن کر رضامندی پر آ جاتے ہیں تو ان کی جزیہ کی ایک شرح مقرر کر دی جاتی ہے جو کہ نہایت ہی قلیل ہوتی ہے۔ قلیل مقدار لینے کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات یہ تھیں کہ کسی شخص سے اس کی طاقت سے زیادہ بار نہ ڈالا جائے، اور جو شخص کسی غیر مسلم باشندے پر ظلم کرے گا تو قیامت کے روز ظالم کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی میں حمایت کروں گا۔ اور فرمایا گیا کہ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ کسی بوڑھے، بچے اور عورت سے جو ہے وہ جزیہ لیا جائے، اس لیے کہ یہ اس کا عوض نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو مذہبی پیشوا ہیں اور اپاہج لوگ، معذور لوگ ہیں، ان سے بھی نہیں لیا جاتا۔ اگر ان کی جان اور مال کی چھوڑنے کا یہ عوض ہوتا تو پھر ان سے بھی لیا جانا چاہیے تھا۔ تو اسلامی حکومت کا یہ خاصہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جو جزیہ نہیں دے سکتے اور جن سے نہیں لینا چاہیے ان کو مستثنیٰ قرار دے دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔